بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرہ ڈالتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قرہ میرے نام کا نکلا اور میں حضور کے ساتھ غزوہ میں چلی گئی۔ میرے لیے ہودج تیار کروایا گیا جس میں مجھے سفر کرنا تھا۔ میں ہر لمحہ اسی میں بیٹھے رہتی، خواہ قافلہ کہیں اترتا یا چلتا، ما سوائے چند ضروریات کے۔ ہم غزوہ سے فارغ ہو کر واپس لوٹ رہے تھے اور مدینہ کے قریب پہنچ چکے تھے کہ ایک رات قافلہ چلنے کی آواز لگائی گئی۔ میں اس وقت لشکر سے دور قضائے حاجت سے واپس لوٹ رہی تھی۔ جب میں پڑاؤ میں پہنچی تو دیکھا میرے گلے کا ہار کہیں گر گیا ہے۔ میں فوراً واپس پلٹی اور ہار تلاش کرنے لگی، لیکن اسی اثنا میں لشکر نے کوچ کر دیا۔ میرا ہودج اٹھانے والوں نے اسی طرح ہودج اٹھایا اور چل پڑے۔ ان کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ میں اس میں نہیں ہوں۔ الغرض کچھ دیر بعد مجھے ہار تو مل گیا، لیکن جب میں واپس پڑاؤ کی جگہ پہنچی تو دیکھا لشکر کوچ کر چکا ہے اور کسی آدمی کا نام و نشان تک نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا اور نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہاں پہنچی جہاں میرا اونٹ بٹھایا گیا تھا اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے یقین تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری عدم موجودگی کی اطلاع ہوگی، آپ مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں آئیں گے۔ جب کچھ دیر گزری تو مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ صبح کا اجالا ہو رہا تھا کہ میں اپنے قریب ایک آواز سن کر اٹھ گئی۔ یہ حضرت صفوان بن معطل سلمہ زکوانی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو لشکر کے پیچھے پیچھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور بلند آواز سے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھی اور اپنی چادر سے منہ ڈھانپ کر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے نہ کچھ پوچھا نہ بتایا، جھٹ سے اپنے اونٹ سے نیچے اترے اور اونٹ کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں نے بھی ان سے کوئی بات نہ کی اور فوراً اس اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے، یہاں تک کہ ہم دوپہر کے قریب اپنے قافلے کے ساتھ مل گئے۔ حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں، بس اتنی سی بات تھی جس کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا لیا۔ ان میں سب سے بڑھ چڑھ کر باتیں بنانے والا ابن ابی بن سلول تھا۔ آپ فرماتی ہیں، جیسے ہی ہم مدینہ پہنچے تو میں بیمار ہو گئی، جس کی وجہ سے گھر میں پڑی رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا اور نہ مجھ سے کسی نے کچھ کہا، اور جو کچھ باہر لوگ باتیں بنا رہے تھے مجھے اس کی کچھ خبر نہ تھی۔ مجھے جو ایک تبدیلی محسوس ہوئی وہ بس یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی تھی۔ حضور میرے پاس تشریف لاتے، سلام کہتے اور خیریت دریافت کرنے کے بعد اور کوئی بات نہ کرتے، جس کا مجھے بڑا صدمہ ہوتا۔ آپ فرماتی ہیں، ایک دن حسب عادت میں ام مستح رضی اللہ عنہا کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر گئی، کیونکہ اس وقت تک گھروں میں بیت الخلاء بنانے کا رواج نہیں تھا اور مرد و خواتین باہر مخصوص میدانوں کی طرف بیت الخلاء کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب ہم فارغ ہو کر واپس لوٹنے لگے تو ام مستح کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، مستح غارت ہو۔ ان کی زبان سے یہ جملہ سن کر مجھے بہت برا لگا، کیونکہ مستح رضی اللہ عنہ کوئی عام صحابی نہیں تھے، بلکہ غزوہ بدر میں شمولیت کرنے والے اصحاب میں سے تھے۔ میں نے کہا، آپ اسے کیوں گالی دیتی ہیں جو غزوہ بدر میں شامل تھے؟ آپ نے بہت برا کلمہ کہا ہے، فوراً توبہ کریں۔ وہ کہنے لگی، مستح بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ یہ میرے لیے تشویشناک بات تھی کہ لوگ میرے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے پتہ بھی نہیں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ لوگ میرے بارے میں کس طرح کی بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں، جو کہ پورے مدینہ میں پھیلی ہوئی ہے اور میرے سوا سب کو اس کی خبر ہے۔ یہ سننا تھا کہ رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ بیمار تو میں پہلے ہی تھی، مگر یہ خبر سنتے ہی مارے صدمے کہ میں اور نڈھال ہو گئی۔ جیسے تیسے کر کے گھر پہنچی
تو حضور بھی تشریف لے آئے۔ میں نے آپ سے اجازت طلب کی کہ مجھے والد کے گھر جانے کی اجازت دیں۔ آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ میں اپنی والدہ کے پاس گئی اور پوچھا، اماں جان، لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بیٹی، یہ تو بہت معمولی بات ہے، تم اپنا دل بھاری نہ کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی ہو اور وہ اسے محبوب بھی ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی لوگ میرے بارے میں ایسی واہیات باتیں کر رہے ہیں؟ جب والدہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی تو رنج و غم نے مجھے اس قدر گھیرا کہ میں بے اختیار رونا شروع ہو گئی۔ ساری رات اسی حالت میں گزر گئی کہ میرے آنسو نہیں رکتے تھے۔ اگلا دن ہوا اور دن سارا بھی میرا اسی حالت میں گزر گیا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، کیونکہ وحی آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی۔ اس لیے آپ نے ان دونوں کو اپنے پاس مشورہ کے لیے طلب کیا اور اس پر مشورہ کیا کہ آیا آپ مجھے چھوڑ دیں یا کیا کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے تو صاف صاف عرض کیا، یا نبی اللہ، ہم آپ کی اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل تو ان کی محبت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں۔ حضرت اسامہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، مگر امیر المومنین حضرت علی نے ان سے مختلف بات کی۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں ہے، عورتیں ان کی سوا بھی بہت ہیں۔ اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلب کیا اور اس سے دریافت فرمانے لگے، کیا آپ نے کبھی عائشہ کی گھر میں کوئی بات شک و شبہ والی دیکھی ہے؟